آج کا درس نجاسات کے بارے میں ہے، اور اس میں سے کافر بھی نجس ہے۔ کافر سے مراد جو اللہ کو نہیں مانتا یا خدا کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے، اسے کافر کہتے ہیں۔ جیسے شہروں میں ہمارے ہندو لوگ بہت رہتے ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، وہاں پر لوگ جو ہے ان کے ساتھ گل مل بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں، ان کے ساتھ پیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب انہیں کے ساتھ۔ ایران جانے سے پہلے میں قلات میں ڈیوٹی کرتا تھا، تو قلات میں ہم پہنچے، اسے تین بجے ادھر پہنچے تو ہوٹلوں میں کھانا ختم ہو گیا۔ تو کالج کا جو چوکیدار تھا اس نے کہا، سر آپ دہی کے ساتھ کھائیں گے؟ تو میں نے کہا دہی تو ہماری فیوریٹ غذا ہے۔ تو انتظار کرتا دہی آیا نہیں۔ تو کہاں سے لینے؟ کہتے ہندو کی دکان سے۔ دودھ دہی والی دکان جو ہے وہ ہندوؤں کی تھی۔ اب اندازہ کریں، مسلمان ملک ہے، اچھا مسلمان بازار ہے، اس میں دودھ والے دکان جو ہے ہندوؤں کا ہے۔ تو اب وہ ان کے ساتھ اٹھنا بھی بیٹھنا بھی، یا یار دوست کہتے یار ہم کیسے اپنے دوستوں کو یہ کہہ سکتے کہ تم نجس ہے تو ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن شریعت آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تو تمام دوستوں کو کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ یا مثلا ہندوؤں کی دکانوں میں کام کر رہا ہے، یہ سندھ میں پیش آیا کہ ایک وہ بیچارہ ہر نماز میں آتا تھا، پتہ چلا وہ ہندو کی دکان میں ملازم تھا اور ہندو کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ تو کہتے کہ مولوی صاحب اس کا کیا ہوگا؟ تو نجس ہے، پورا نجس ہے، تم ہمارے مسجد بھی نجس کرو گے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اپنا جو ہے نا کھانا تم اپنا الگ رکھو۔ اگر ہندوؤں کے یعنی ہاتھوں سے تم کھا رہے ہو، جو ہندو، کیونکہ وہ لوگ سیٹ جو ہے ہندو ہے تو اس کے گھر سے کھانا پک کے آتا ہے، تو یہ بھی ساتھ کھاتا تھا اور مسجد میں نماز میں آتا تھا، تو یہ نجس ہے۔ اب یہاں پر ہم کہے یار یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے فلاں، یہ نہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی عذر جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو نجس قرار دیا اور ان سے اجتناب کرنے کا جب حکم دیا، تو ہمارے لیے بھی اس سے اجتناب کرنا یا دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ کافر سے مطلب یہی بت پرست لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کافر ہے جو شہروں میں مسلمانوں کے ساتھ گل مل بیٹھتے ہیں۔ اب ایک دفعہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، اس وقت کوئی بات نہیں، وہ ہمارے لیے پاک ہے، کیونکہ وہ مسلمان بازاروں میں وہ لوگ رہ رہے ہیں، تو اس کے ماتھے پر تک نہیں لکھا ہوا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے، بس معلوم نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے پاک ہے۔ دوسری بات، یہ جو یہودی، مجوسی اور عیسائی، یہ کیا ہے؟ کیا یہ لوگ بھی ہے تو کافر لیکن نجس کافر نہیں، یہ لوگ پاک ہیں۔ کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو یہ مانتے ہیں اور خدا کی کتابوں کو بھی یہ لوگ مانتے ہیں، تورات اور انجیل، زبور کو یہ لوگ مانتے ہیں، اگرچہ قرآن کو یہ لوگ نہیں مانتے، لیکن آسمانی کتابوں کے یہ قائل ہے۔ ابھی ٹرمپ جو ابھی آیا ہے امریکہ کا نیا صدر، اس نے بھی یا کا نعبد و یا کا نستعین کہا۔ جی نہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں بھی صرف اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں اور اللہ سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں۔ اس نے باقاعدہ وہ خدا کے تو قائل ہے۔ اب وہ تین خدا کے قائل ہیں، بعض لوگ تین خدا کے قائل ہیں۔ تین خدا سے مراد یعنی حضرت عیسیٰ مسیح، حضرت مریم اور خدا۔ یہ ہمارا ایک دوست تھا، دوست نہیں بہرحال وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، نور الدین اس کا نام تھا، امریکہ سے آیا ہوا تھا، گورے رنگ کا گوریلا، اور اس کی اتنی معمولی سی داڑھی تھی۔ جب اس سے کہا کہ تم کیسے شیعہ بن کے ایران میں اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا، تو کہتے ہیں کہ میری ضمیر کبھی نہیں مانتے تھے کہ میں تین خدا کو کیوں مانے، خدا ایک ہونا چاہیے۔ یہ میری ضمیر جو ہے کبھی مجھے یہ یعنی اجازت نہیں دیتی کہ ہم تین خدا کو مانیں۔ ایک دن میں نے چرچ میں عبادت کے لیے گیا تو پاپ سے میں نے یہ سوال کیا، ہم تین خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا خاموش، اس قسم کے سوالات مت کرو، خاموشی سے اپنی عبادت بجا لاؤ اور چلے جائے۔ کہتے کہ میرے ضمیر مطمئن ہے۔ پھر ایک دفعہ کتاب خانے میں ایک کتاب ملی مجھے، اس پر لکھا ہوا تھا گاڈ از ون، یعنی خدا ایک ہے۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ تو بس میری ضمیر کے مطابق ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ میں 4 سال تک جو ہے سنی رہا، وہ اہل سنت کی کوئی کتاب تھی۔ مطالعہ کرتے کرتے میں خلافت پر آ گیا،
اور جب خلافت کے پاس پہ آ گیا تو جو خلفاء نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا وہ سامنے آیا تو میں پریشان ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی کسی ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنا کر جائے جو اس کے اہل بیت پر ظلم کرے؟ ہم تو حضرت عیسیٰ مسیح کے جو گدا ہے یا جو سواری ہے اس کے ٹاپوں کے نیچے سے جو ہم مٹی کو ہم تبرک جو ہے نا ہم وہ کرتے ہیں اپنے آنکھوں پر ملتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول یا آخری نبی ایسے شخص کو اپنا وسیع اور جانشین بنائے جو اس کے اپنے اہل بیت پر ظلم کرے؟ یہ بات پھر ہمارے ذہن میں اٹک گئی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کوئی دوسری کتاب ملی جس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نبی نے اپنا جانشین بنایا تھا، جو اس کا داماد تھا، جو اس کا وسیع تھا، جو اس کا یعنی حامی تھا، ناصر تھا، ہر جگہ ان کی۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ تحقیق کی یہ کون سا مذہب ہے؟ کہا کہ یہ شیعہ مذہب ہے، اس کا مرکز ایران ہے، اور میں ایران آیا اور یہ جو مذہب ہے تشیع میں نے اختیار کیا اور الحمدللہ میں طالب علم بنا۔ وہ لوگ ان میں تعصب نہیں ہے، یہ جو یعنی آتے ہیں تعصب نہیں ہے ان میں، جو حقیقت ہے اس کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں۔ تو خدا کو، تین خدا کو ماننا یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا تو ایک ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے کافروں کا جو حکم تھا وہ یہ تھا، بس کافروں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ آپ اور ہم کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیں، خصوصاً جو ہمارے طالب علم لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یا جو شہروں میں جو ساتھ رہتے ہیں یا ساتھ کھیلتے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح جو ہے سور اور کتے کا بھی جو ہے نا یہ لوگ خاص خیال نہیں رکھتے ہیں شہروں میں، یہ کتے کو جیسے بھیڑ بکری سمجھتے ہیں یہ لوگ، انہی کے ساتھ کھیلنا، انہی کے ساتھ کھانا پینا، یہ وہ، یہ دیکھا دیکھی میں مسلمان جو ہے دوسروں کے اندھی تقلید کرتے ہیں۔ یہ شاید عیسائی مسیحی ان مذہب میں یہ کوئی نجاست کا کوئی وہ نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنے یعنی دسترخوان پر ان کو بٹھاتے ہیں، کتے کو دسترخوان پر بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر ہمارے لوگ بھی، مسلمان بھی جو ہے کتے کا اتنا وہ خیال کرتے ہیں۔ یہ جو لیا میں ہمارا ایک سعید خاندان ہے، ان کے ہاں پتہ نہیں کتنے یعنی تقریباً 100 کے قریب کتے ہیں، تو ان کو کراسنگ کے لیے آسٹریلیا سے لایا جاتا ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں رکھا ہوا۔ تو اس کا ایک لڑکا تھا بیچارہ، وہ میرے پاس آ کے سوال جواب اسی احکام پوچھتا رہتا تھا، بہت نیک لڑکا تھا۔ تو کہا کہ مولوی صاحب میرے گائے کے لیے دعا کرو، بیمار ہے، ایک بکری تھی وہ مر گئی ہے، اور گائے بھی جو ہے وہ مرنے والا۔ تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہو گیا، مر گیا تو مردار ہو گیا، تو کتے کو کھلاؤ۔ تو اس کا بابا جو ہے وہ کتے کی پرورش کرتا، تو کہتے ہیں کہ کتے جو ہے نا چربی والے گوشت نہیں کھاتے۔ اندازہ کریں، ان کو اتنا جو ہے نا پیار سے ان کو پالا ہے، وہ چربی والا گوشت نہیں کھاتے کتے، ان کے لیے خصوصی گوشت آیا جاتا ہے، بڑا پیسہ والا ہے لیکن وہ کتا پالا ہے، وہ نماز میں بھی آتا نہیں۔ تو وہ لڑکا جو ہے تھا اس کا بیچارہ بہت نیک لڑکا تھا اور نمازی لڑکا تھا، تو وہ آ کے میرے پاس یہ گلا شکوہ کرتا رہتا تھا۔ تو اب کتے کو جو ہے نا یعنی اس قدر وہ لوگ یعنی وہ کرتے، تو کرتے کیا ہے یہ کتے، یہ دوڑ لگانے والا کتا ہے، تو وہ 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ میں بیچتا ہے کتا جو ہے، اس کا کام یہ وہ جو دوڑ لگاتے ہیں وہ اس کے لیے یہ پالتے ہیں۔ تو اب ان کو جب پالتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ لگتے ہیں یا ان کے ساتھ، تو وہ سارے نجس ہیں۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے جو شریعت حکم دیتے ہیں وہ سب چیزیں نجس ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے بھی بچنا۔ یا گلی کوچوں میں بس کتے پھر رہے ہیں، بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچے ان کو گود میں اٹھا رہے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں ہیں، تو یہ سب چیزیں نجس ہیں۔ ان چیزوں سے یعنی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ وہ سندھ کا قصہ میں نے کل بھی بتایا کہ وہ رات کو مسجدوں میں کتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور نہ اس کا کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے، بس ان میں جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو کتے جو ہے نا مسجدوں میں آ کے بیٹھے ہوئے۔ اب جو برتنوں میں جو تبرک کھائے، بریانی کھائے، ان کو رات کو کتے چاٹ کر وہ بالکل صاف، کل جو ہے انہی پلیٹوں میں دوبارہ ان کو تبرک کھلانا۔ مطلب خدا یہ کتا نجس ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ کتے سے جو ہے بچنا جو ہے نا وہ واجب ہے۔ شریعت جو ہے نا حکم یعنی اجازت نہیں دیتے کہ آپ جو ہے نا وہ کتے کے ساتھ کھائے پیے۔ اگر کتے نے اگر کسی برتن کو چاٹا یا اس میں کوئی کھانا کھایا تو وہ صرف پانی سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ پہلے جو ہے اس کو گلمالی کرنا ہے مٹی سے، اس کے بعد پانی سے پاک کرنا ہوگا۔ لہٰذا یہ دو چیزیں، ایک تو کتا، ایک کافر، ان سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔